بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وسفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 134 آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل انجام دیتے تھے. یعنی تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے. تو ہمارا جو سلسلہ کلام ہے اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب مثال کے طور پر اسی آیت کو جب ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک عقیدے کو رد فرما رہا ہے، کہہ رہے یہ غلط ہے. اور وہ عقیدہ کیا تھا کہ جن اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، جن نبیوں کو، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں بنی اسرائیل اور تھے بھی، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی نسل ہیں. تو یہ کیونکہ اللہ کے بہت ہی اطاعت گزار تھے تو انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ان کا فائدہ ہماری بخشش کی شکل میں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا جو اعمال انہوں نے اللہ کی اطاعت میں کیے اس کا اجر، اس کی جزا، اس کے مقام، اس کے درجات ان کے لیے. اور تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی فائدہ ملے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا فائدہ ہو، کیونکہ یہ جن ہستیوں کے نام لے رہے ہو یہ تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے. تو اگر وہ تم نے سیکھا اور خود عمل کیا تو اس عمل کے نمبر ملیں گے تمہیں، اس کا اجر، اس کے بدلے میں جو مقام تم نے بنایا وہ مقام تمہیں نصیب ہوگا. ورنہ اگر تم نے خود عمل نہ کیا تو پھر ان کی اولاد ہونا، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنا، یہ کہنا کہ ہم تو ان سے منسوب ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے، انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، کہ اگر ہمیں
احادیث میں صلوات پڑھیں محمد والے میں، اگر ہمیں روایت سننے کو ملے کہ مثلا جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حسین کے عزادار قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور جب تک میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کو جنت میں داخل نہیں کروا لوں گی، میں جنت کے دروازے سے نہیں ہٹوں گی۔ اس حدیث پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ روایت آئی، اس کا کیا مطلب؟ اس کے دو طرح کے معانی لیے جا سکتے، ایک معنی بالکل باطل ہے اور غلط ہے بلکہ شیطانی ہے، اور ایک معنی بالکل صحیح ہے، اور صحیح معنی صحیح کیوں ہے اور غلط معنی غلط کیوں ہے؟ غلط معنی اس لیے غلط ہے کہ اگر وہ والا معنی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین بتایا تھا وہ ایم ہی محنت کی تھی، بعد میں کہا گیا کہ تم عزاداری کرو، وہ نہ بھی کرو تو تمہارا کام چل جائے۔ یعنی شریعت پر آپ یوں سمجھیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میرے والد نے جو تمہیں شریعت بتائی ہے تم کچھ بھی نہ کرو، تمہیں معاف ہے، تم صرف عزاداری کرو۔ یہ باطل ہے، یہ معنی شیطانی معنی ہے، یہ معنی انسان کو شریعت سے آزاد کر دے۔ کون سی شریعت، کون سا اسلام؟ جو جناب سیدہ کے حسین نے کربلا میں بچایا، تو کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا، کتنی بڑی خیانت ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے عرض کیا کہ اس کا ایک صحیح معنی بھی ہے، اور صحیح معنی کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ وہ معنی ایسا معنی ہے جو نہ آیات قرآن میں کی گئی باتوں سے ٹکراؤ رکھتا ہے اور نہ ہی دیگر فرامین اہل بیت سے کوئی ٹکراؤ رکھتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ جو فارمولہ بتا رہا ہوں، یہ وہ کام ہے، بہت سادہ کر کے، سمپل کر کے، یہ وہ کام ہے جو مجتہد کرتا ہے، جو فقیہ کرتا ہے، جو بہت بڑا عالم کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسا نہیں کہ ایک روایت ملے اسی سے نتیجہ نکال کے دے دیتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ دیگر آیات قرآن، روایات اہل بیت میں کیا بات ہے، اور سب کو سامنے رکھ کے روایات اگر آپس میں ٹکراؤ رکھ رہی ہوں، سب سے پہلا اور بڑا فارمولہ کیا ہے ہر فقیہ کے لیے، کیونکہ ائمہ نے دیا ہے، اور وہ فرمایا کہ اگر دیکھو کہ یقینی طور پر جسے روایت کے طور پہ لے رہے ہو وہ یقینی طور پر آیات قرآن کی بات سے الٹ ہو، ٹکرا رہی ہو، تو پھر اسے قبول مت کرو۔ یہ بنیادی فارمولہ ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکیداً عرض کروں کہ اگر آپ ائمہ کی رہنمائی پر عمل کر کے قرآن مجید کو ریگولر پڑھنا شروع کر دیں، ریگولر، ٹھیک ہے نا، ڈیلی 15 منٹ پڑھیں، 20 منٹ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں، لیکن جب عربی پڑھ لیں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک آیت کی عربی پڑھیں اور پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھیں اور پڑھیں آپ آرام سے غور کر کے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کو عربی کے لفظوں کا معنی پتہ لگنے شروع ہوگا۔ جب اگلی آیت میں وہی لفظ آئے گا جسے 3-4 مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو ترجمہ کے پڑھے بغیر ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات کیا ہوگی۔ اور جیسے جیسے یہ آپ زیادہ کریں گے، آپ دیکھیں گے قرآن کی عربی آپ کو سمجھ میں آنے لگے بہت کچھ۔ تو جب آپ بار بار قرآن پڑھو گے تو
آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں قرآن مجید کی باتیں شامل ہو جائیں۔ جب آپ کی فکر میں قرآن شامل ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے سامنے قرآن نہ بھی کھلا ہو تب بھی جہاں کہیں آپ کوئی بات سنیں گے، چاہے روایت حدیث کے نام پر، چاہے کسی کے خواب کے نام پر، ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا، جب بھی آپ وہ بات سنیں گے جو آیات قرآن کے مزاج سے نہیں ملتی ہوگی، آپ یہ قرآن کا آپ کے ذہن میں بابرکت وجود یہ خود بخود آپ کو ایک سگنل دے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس مزاج کے مطابق نہیں ہے جو قرآن کریم میں اللہ کا مزاج مجھے پتہ چلا۔ لیکن یہ فقط تبھی نصیب ہوگا جب قرآن مجید سے ایک مسلسل تعلق قائم کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ روایت ہم نے دیکھی تو ہم پہلے گئے قرآن کے پاس۔ تھوڑا سا آپ میری ہیلپ کر دیں گے اگر آپ کو یاد ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا مکس اپ ہے کہ میں کہاں تک پہنچا تھا یہ بیان کرتے ہوئے۔ ہم پہلے گئے قرآن کے در پہ، یعنی اللہ کے در پر، اور ہم نے سورۃ المدثر کی چند آیات پڑھی جس میں جس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی خود جنتیوں کو بتائیں گے کہ ہمیں جو چیز جہنم میں لے کر آئی ہے، وہ جو چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ نماز نہ پڑھنا یعنی 5 مرتبہ خالق بلائے اور ہمیں ایسے جیسے بلائے سنی انسنی، ہم یہ کرتے تھے۔ تو اللہ ان کے بارے میں قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں دے۔ یہ قرآن کا بیان کلیئر ہے۔ اب میں نے کیا کیا، اس روایت کو ان آیات کے ساتھ رکھ دی، کہا کہ وہ روایت کہہ رہی ہے عزاداروں کو بی بی جنت میں لے کے جائے گی، یہ آیات کہہ رہی ہیں بے نماز کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے، تو یہ اللہ اور بی بی کی آپس میں اختلاف ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو پھر جب میں غور کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ وہ جو معنی اس کے بغیر غور کیے، بغیر آیت کی طرف توجہ کیے جو معنی لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک معنی نہیں، بلکہ اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ اس سے مراد وہ عزادار ہیں جو حتماً نمازی بھی تھے۔ چونکہ موضوع عزاداری کا تھا اس لیے باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، نہ کہ ایک چیز کے ذکر کا مطلب ہوتا ہے باقی چیزوں پہ کانٹا لگ گیا، سمجھے؟ اس کو ہمارے مدرسوں کی وہ زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کا ذکر کرنا باقی چیزوں کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا باقی چیزوں کی نفی کر دی، اس وقت ذکر ہی اس بات، موضوع ہی وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر اللہ کے نبی فرمائے جس نے مثال کے طور پر یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے باقی جو دل ہے کرو، نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس ایک کام میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری بخشش کا سبب بن سکتا ہے، جنت کا سبب بن سکتا ہے، بشرطے کہ تمہارے باقی کام بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کے نافرمانیاں تم مثلا نہ کرو تو یہ ایک کام تمہیں لے کے جا سکتے ہیں، شروط ہو، شرائط ہوتی ہے، ورنہ ان روایات کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات کیا تھی، یہ میں نے آپ کو آیات کی مثال دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم خود روایات اہل بیت میں آ کر دیکھتے ہیں کہ آیا ائمہ کی روایات اس بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کو اپنے آخری لمحات میں کیا فکر تھی، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی آئندہ نسل کے بارے میں کیا فکر تھی کہ تم
اللہ کے نافرمان تو نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کوئی اور معبود تو نہیں ڈھونڈ لو گے؟ کوئی شرک تو شروع نہیں کر دو گے؟ یہ فکر تھی ان کو۔ بالکل اسی طرح وارثان انبیاء یعنی آل رسول، ان میں سے ایک شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وقت شہادت ہے، فرمایا کہ لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو بلا لو۔ جب سب آ گئے تو فرمایا سب کو بتا دینا ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دے۔ بس اب میرے پاس دو چیزیں آ گئی، قرآن کی آیت سے بھی بات آ گئی اور اہل بیت کی روایت بھی آ گئی، اور وہ پہلی روایت میرے پاس موجود ہے۔ تو اب دو چیزیں میری ہیلپ کر رہی ہیں، ان دونوں کی روشنی میں بڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، یہ کام لمبا ہوتا ہے جو مثلاً ایک مجتہد اور ایک عالم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ پھر جن چیزوں میں ظاہراً ٹکراؤ لگ رہا ہے اس ٹکراؤ کو حل کرتا ہے۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو جو پھر قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی بات کو لے لیا جائے۔ اور لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، پہلے دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا کہ کوئی صورت اس کے معنی کی ایسی بنتی ہے کہ جو قرآن کے واضح آیت سے نہ ٹکرا رہی ہو، تو وہ معنی کیا بنے گا وہ میں اس طرح بیان کرتا ہوں۔ ان آیات اور روایات کو سب کو اکٹھا رکھ کے وہ یہ معنی بنے گا کہ جناب سیدہ عزاداروں کی شفاعت کریں گی، لیکن کون سے عزاداروں کی؟ ان عزاداروں کی کہ جنہوں نے اللہ کے شریعت کے احکامات کا بھی خیال رکھا لیکن انسان تھے، کمی بیشی رہ گئی، تو وہ کمی بیشی عزاداری کے سبب بی بی کی شفاعت کے ذریعے پوری ہو کر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے صحیح معنی، ورنہ دوسرا معنی اگر لیا جائے تو وہ قطعاً غلط اور باطل معنی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری قوم میں اس طرح جب دین بیان کیا گیا، پوری بات نہ بتائی گئی، تو ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جن سے جب نماز کا نام لیا جائے تو وہ حقارت سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، نماز تو یزید کے لشکر والے بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ دلیلیں سنی ہیں انہوں نے ممبر سے۔ اگر نماز بچاتی ہوتی تو پھر ابن سعد کا لشکر تو ہے، وہ تو کہہ رہے تھے جلدی مارو حسین کو، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن خیانت کیا ہے کہ تم یزیدیوں کی نماز کا ذکر کر رہے ہو لیکن حسین کی نماز کا ذکر نہیں کر رہے۔ اور بھائی یزیدیوں کی نماز تو نماز ہی نہیں ہے، منہ پہ ماری جائے گی، لیکن اس بہانے یہ نہ کرو کہ حسین سے محبت کرنے والے سمجھے کہ نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عزاداری کرنا بڑی بات۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلو، کیوں؟ یہ دونوں ہیں ہی ساتھ۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کربلا کی یاد ہے، سمپل سادہ بات بتا رہا ہوں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کربلا کی یاد ہے۔ کربلا کیا تھی؟ کربلا دین کی بقا کی تحریک تھی۔ دین کیا تھا؟ دین وہی تھا جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، اور نماز کو دین کا ستون بتایا گیا۔ ستون بھی عام ستون نہیں، یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں تک اس ہال میں یہ 2 ستون ہیں، یہ والا ستون نہیں ہے نماز۔ پتہ ہے آپ کو نماز کے لیے روایات میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے عمود۔ عمود، الصلاۃ عمود الدین۔ عمود کون سے ستون کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہی ہوتا ہے جس پہ چھت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے خیمے دیکھے ہوں گے، بعض خیمے جو چاروں طرف سے گول ہوتے ہیں، ان کی چھت کیسے ٹکی ہوتی ہے؟ درمیان میں ایک پول ہوتا ہے، درمیان میں ایک ٹیپ ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو سارا کا سارا خیمہ زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ پوزیشن بتائی گئی نماز کی، اور کوئی بندہ کہے نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کتنی بڑی خیانت ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں سبب بنی کہ بہت سارے لوگ جو واقعاً امام حسین اہل بیت اطہار کی محبت دل میں رکھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو جنہوں نے اس طرح دین بتایا وہ ایک ایک نماز جو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں اس جرم میں یہ بھی شریک ہے۔
اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کسی برے کام کا سبب بنے گا اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا، جو نتائج نکلیں گے اللہ اس کا حصہ بھی اس میں رکھے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ خدا نعوذ باللہ کوئی شراب خانہ بنا دے جہاں لوگ بیٹھ کے شراب پئیں، کوئی کسینو بنا دے جہاں لوگ بیٹھ کے جوا کھیلیں، یا کوئی اور حرام کا اڈا بنا دے اور بنا کے مر جائے، جرم اس کا صرف یہ نہیں لکھا ہوگا اعمال نامے میں کہ اس بندے نے شراب خانہ بنایا تھا، اس بندے نے کسینو بنایا تھا، یہ صرف نہیں ہیڈنگ، یہ ہیڈنگ ہوگی، نیچے پھر اس کی ڈیٹیلز ہوگی۔ ہر بندہ جس نے وہاں شراب پی یہ بھی شامل ہو سکتا، ہر بندہ جس نے جوا کھیلا یہ بھی شامل ہو سکتا۔ تو اگر میں نے دین آپ کو اس طرح بتایا کہ آپ کو لگا کہ نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، نماز کے بغیر بھی میرا کام چل جائے گا، تو جتنے لوگوں نے سن کے جتنی نمازیں چھوڑی میرے اعمال نامے میں لکھا جائے گا ان نمازوں کے ترک ہونے میں یہ مجرم ہے۔ یہ قرآن کی گواہی، اور برعکس بھی یوں ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے کوئی اچھائی کا سبب بنا، کوئی اچھائی کی نتیجہ اچھائی کی شکل میں نکلا، اس نے کوئی بات کی وہ سبب بنا، تو جو وہ اچھائی کرے گا اس کو تو اس کا اجر پورا ملے گا، لیکن اس کی اچھائی کا اجر اللہ اس کو بھی دے گا، حصہ اس کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ بیج اس نے بویا تھا، سبب یہ بنا تھا، ہدایت اس نے کی تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اسی سے آپ دیکھیں کیوں اہمیت ہے اتنی زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ آغا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ روایات عجیب ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، چونکہ امر بالمعروف یعنی لوگوں سے کہنا کہ نیکی کرو، نہی عن المنکر لوگوں سے کہنا کہ برائی مت کرو۔ جتنے لوگ برائی چھوڑیں گے آپ کو بھی، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئیں گے، جنت والے اکاؤنٹ، اجر والے اکاؤنٹ۔ آپ نے اچھائی کا کہا، جتنے اچھائی کریں گے آپ کو بھی بونس ملے گا۔ کمیشن سنی ہوئی ہے نا، یہ کمیشن اللہ کی طرف سے کمیشن، ٹھیک ہے؟ خریدنا کوئی ہے، بیچنا کوئی ہے، آپ کو کمیشن ملے گی، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیشن ایجنٹ قرار دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، یہ اچھائی ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلر لے جاتے ہیں، پلاٹ دکھاتے ہیں، اچھا پلاٹ ہے خرید لو، پلاٹ وہ خریدتا ہے، کمیشن اس کو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا کریں گے؟ نیکی کی ترغیب آپ دوسرے کو دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیشن تھا۔ تو انشاءاللہ اس پراپرٹی ڈیلنگ میں اس میں گھسنے کی کوشش کریں اور ہر ایک ہم میں سے امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا بن جائے، کیونکہ میں بتا چکا آپ کو کہ قرآن کی گواہی ہے تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یا روایات میں یہ تعبیر آئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی اہمیت، اس کا اجر، اس کا ثواب باقی نیکیوں کے بارے میں ایسے ہے جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر، کیونکہ یہ ڈیوٹی معاشرے میں اچھائی پھیلنے کا سبب ہے۔ ورنہ میں گھر میں بیٹھ کے بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، ہر وقت تسبیحیں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ادھر ادھر ہو جائے استغفر اللہ کرتا ہوں، لیکن میرے ارد گرد معاشرے میں برائیاں بے حیاں پھیل رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ شکر ہے میں تو اپنی قبر بچا کے بیٹھا ہوں، میں نہ باہر نکلتا ہوں۔ یہ والا دین امام حسین کا دین، یہ دین کربلا کا بتایا ہوا دین، کربلا والا دین تو کہتا ہے تمہیں نکلنا ہے، اور تمہیں صرف نکلنا نہیں ہے، تمہیں اس ہدف کے ساتھ نکلنا ہے کہ تم برائی ختم کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ نوبت قربانیوں تک آ جائے۔ امام حسین نے اس بات کا نقطہ کمال دکھایا ہے کربلا میں، نقطہ کمال دکھایا ہے کربلا میں کہ کیا کچھ کس حد تک جایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ جو ابھی باقی کچھ وقت رہ گیا آج کی مجلس کا بھی، اور تو آخری چیز جو میرے ذہن میں موجود تھی وہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے اپنے کچھ فرامین، کچھ کلمات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کربلا کی بھی ہمیں اپنے امام کے اپنے الفاظ سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، تکرار کیا کرتا ہوں اس بات کی کہ امام حسین کی معرفت کی دو اہم ترین جگہ، دو اہم ترین، سب سے ٹاپ پر خود اللہ کا کلام، اس کلام میں انسان دیکھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، میں نبی کیوں بھیجتا ہوں، میں دنیا میں میں نے کیوں رسول بھیجے، خود اللہ نے بڑا کلیئر بتایا۔ جب مجھے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے، یہ وہ بات ہے کہ جس سے آج ہماری اکثریت اس کو فراموش کر چکی ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی بات ہے۔ جب مجھے قرآن مجید سے کلیئر ہو گیا بالکل، اللہ واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ میں نے رسول کیوں بھیجے، میں نے ان کو معجزات کیوں عطا کیے، میں نے ان کے ساتھ کتابیں کیوں نازل کی، یہ ساری باتیں فرماتا ہے میں نے اس کا ایک مقصد تھا۔ جب مجھے قرآن سے وہ مقصد پتہ چل گیا، ابھی میں نام نہیں لے رہا، پہلے بتا چکا ہوں ویسے، لیکن ابھی نام نہیں لے رہا، جب مجھے قرآن سے مقصد پتہ چل گیا تمام انبیاء کا، تو پھر میرے لیے کوئی مشکل ہے یہ جاننے میں کہ حسین جو وارث انبیاء ہے ان کا کربلا جانے کا مقصد کیا ہو سکتا؟ آیا اللہ نے جو مقصد اپنے بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا بیان کیا ہے، امام حسین کا مقصد اتنی بڑی قربانی کا اس انبیاء کے مقصد سے ہٹ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے راستے سے ہٹ کے کوئی راستہ ہو سکتا ہے جس پر حسین چل رہے تھے اور یہ کربلا کا واقعہ پیش ہے؟ ممکن ہی نہیں، چونکہ امامت وارث نبوت ہے، امام وارث نبی ہے، امامت کا کام ہی اس محنت کی حفاظت ہے جو نبی کر کے گیا، ورنہ امام کوئی نئی شریعت لانے کے لیے نہیں آتا، امام کا کام حفاظت شریعت۔ حسین کربلا گئے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اور سب سے دوسرا بڑا گواہ قرآن کے بعد خود امام حسین کے کلمات، خود امام حسین کے خطبات ہیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں کربلا میں۔ لیکن افسوس آج بہت سارے لوگ اس منبر پہ بیٹھنے والے ان کلمات کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ خود گواہی دیجئے گا کہ جو ٹرینڈ ہے عام طور پر اس میں امام حسین کے یہ خطبے بیان ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج جتنا ہو سکا انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور باقی ماندہ کروں۔ یہ جو پہلا جملہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ مشہور ہے، معروف ہے، اور حق یہ تھا کہ کوئی بھی حسین کا ذکر کرنے والا عالم ہو یا ذاکر ہو یا شاعر ہو، عالم کی تقریر ہو، ذاکر کی خطابت ہو یا شاعروں کی شاعری ہو، حق یہ ہے کہ امام حسین نے جو باتیں کی ہوئی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں کہ کیوں کربلا جا رہے ہیں، کیوں قیام کر رہے ہیں، تقریروں میں اور شاعریوں میں یہ باتیں موجود ہونی چاہیے۔ اتنا ان کا تذکرہ ہوتا کہ بچے کو پتہ ہوتا، کلیئر ہوتا کہ قیام کربلا قیام بقائے دین ہے، اور میرا تعلق نہیں ہو سکتا کربلا سے اگر میں اسی دین پہ خود عمل نہ کرتا ہوں۔ میں نے تو دوسروں کو بھی گویا کہ کہنا ہے، اور اگر میں خود بھی عمل نہیں کر رہا تو میں کون سا زیادہ ہوں؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔
یہ اقتباس ہے، یہ امام کا جملہ ہے، آپ سب نے سنا ہو، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے منہ سے آپ نے، اگر آپ جانتے ہو اس شعبے میں، ایک دفعہ بھی یہ نہیں سنا ہو۔ یہ معروف جملہ امام حسین کا بعض لوگوں کے منہ سے ایک دفعہ بھی نہیں سنا، آپ کہیں گے تو بھی نہیں بولیں گے، چونکہ اگر وہ یہ بولیں گے وہ اپنے پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھیریں گے۔ جو انہوں نے ٹکٹ بانٹے ہیں جنت کے، وہ خود ہی آپ کو لگے گا بھی ایک گل صحیح ہے تو پھر تو کی دس ایسا۔ وہ آیت جو آپ سے کہہ رہا تھا، جس کے سارے انبیاء کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، اس کی طرف ایک اشارہ سنیں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کے 27ویں سپارے کی آخری سورت، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور ان کے ساتھ میزان یعنی صحیح غلط کو تولنے کا سسٹم، یعنی ایسا نظام میں فکر، ایسے اصول جس سے بندہ تول سکتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ ہم نے سارا کچھ کیوں کیا؟ کیوں نبی بھیجے؟ کیوں معجزات دیے؟ کیوں کتابیں نازل ہوئی؟ کیوں میزان کہ تول سکو کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے؟ یہ سب کیوں کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، انسان، معاشرہ عدالت پر قائم ہو، معاشرے میں عدل قائم ہو۔ اور آپ کے ذہنوں کو قریب لاؤں، اگر میں آپ سے سوال کروں جس 12ویں کے ہم انتظار میں ہیں، اس نے آ کر کیا کرنا؟ وارث انبیاء کیا کرے گا؟ وہی قیام عدل کے لیے آئے گا۔ ہم ان کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آ کر بھر دیں گے اس زمین کو عدل و انصاف سے، جس طرح ان سے پہلے ظلم و جور سے بھر گئی ہوئی۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہے، تمام نبی اسی لیے آئے، نبی اس لیے نہیں آئے کہ چند ہمیں تسبیحاں بتائیں تاکہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ نبی ہمیں اس معاشرے میں رہنا سکھانے آئے تھے، چونکہ ہماری آزمائش اس میں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کتنا اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں اور کتنا اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے فیصلوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے لین دین میں کتنا اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں اور کتنا ہم اللہ کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ آزمائش، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے آئے تھے نبی، اور اس کی بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا جب تک عدالت نہ ہو۔ امام کی حکومت کے بارے میں جو روایات میں آپ سنتے رہتے، کیا ہے کہ کوئی طاقتور سے طاقتور جرأت نہیں کرے گا کسی کمزور کا حق چھین۔ توجہ فرما رہے؟ تو قرآن کا بیان کیا ہے؟ جس ہستی کے ہم منتظر ہیں انہوں نے کیوں آنا ہے؟ پتہ چل گیا۔ تو امام حسین کس لیے کربلا گئے تھے؟ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کوئی اور پرابلم تو نہیں، وہی قیام عدل تھی، قیام عدل۔ اب آپ یہ لفظ سنیں، یہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی بن ابی طالب الی اخیہ محمد بن الحنفیہ، یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں اپنے بھائی کو، محمد ابن حنفیہ کو۔ اب اس کے آپ الفاظ پہ غور کریں، اس وصیت میں امام اپنے کربلا جانے کا مقصد خود بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ بعد میں پروپیگنڈا کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگائیں گے کہ یہ کس لیے گیا تھا۔ جیسے آج بھی بعض پلید فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو حکومت کا لالچ تھا اس لیے کربلا چلے۔ توجہ فرما رہے؟ تو سب سے بڑی دوسری جگہ خود امام حسین کا کلام، کیا فرماتے ہیں؟ انی
لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالم. 4 چیزوں کی نفی کی، گویا یہ 4 چیزوں کے ذریعے پروپیگنڈا ہونا تھا کہ اس لیے گیا تھا، اس لیے گیا تھا، اس لیے گیا تھا. نہ میں کسی تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے نکلا. پروپیگنڈا کریں گے بس ان کو یہ ہے کہ رسول کا نواسا ہے تو حکومت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے، لہٰذا اس میں تکبر میں چلے. ولا بطرا، اور نہ میں کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نکلا. بعض لوگ اپنا دکھاوا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے کہ ہم بھی کوئی چیز ہے. ولا مفسدا، نہ میں کسی فساد کے لیے نکلا. ولا ظالما، اور نہ میں کسی ظلم کے لیے نکلا. نہ تکبر، نہ دکھاوا، نہ فساد، نہ ظلم. ان 4 باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی چاروں تہمتیں، مین تہمتیں یہی لگنی تھی. چونکہ مخالف تو حکومت ہے، حکومتی مشینری جب پروپیگنڈا کرے گی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً، کیونکہ پبلک کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، پھر پروپیگنڈے والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا سبب بھی چینج کر کے عوام کو بتائے کہ تم ایسے ٹینشن لے رہے ہو کہ یہ کوئی حق کے لیے گئے تھے، یہ تو اصل میں اندر کی بات ہم تو بتاتے ہیں، ہمیں اندر کے لوگوں نے بتایا ہے، یہ تو حکومت کا چکر تھا سارا. امام حسین سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. ہمیں بھی بڑا پیارا حسین، نواسہ رسول ہے، ہم بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم بھی صدقے قربان ہیں، لیکن کام ٹھیک نہیں کیا. اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا. اور وہ پروپیگنڈا زیادہ زہریلا ہوتا ہے جو اپنا بن کے کیا جائے. سمجھے فرما رہے ہیں؟ عقیدت فلان بڑے پیارے امام حسین، لیکن کام ٹھیک نہیں کیا. تو میں اس لیے نہیں نکلا. تو کس لیے نکلا ہوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ. یہ انما کا معنی ہوتا ہے بس، فقط، صرف. میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. فساد تو ہو چکا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا فساد، اور اس سے اگلے فرمان میں آ جائے گا کہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ فساد کوئی نہیں، کون سا یزید نے غلط کام کر دیا ہے، لیکن امام حسین کہہ رہے تھے کہ فساد ہو چکا. تو دین کا ہمارے ذہن میں کون سا تصور ہے؟ جو سمجھ رہے تھے یزید نے کیا، کون سی نماز سے روکا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، ہم جناب محرمات نہیں کرتے، یزید نے ہمیں کیا کہا کہ غلط کام کرو، کچھ بھی نہیں کہا، تو امام حسین کو پرابلم ہے. یہ خطرناک چیز کب آتی ہے؟ جب میرا دین کا فہم وہ نہ ہو جو قرآن اور اہل بیت نے بتایا. میرے دین سے میری سمجھ کچھ اور ہی ہے. میں تو صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں. خراب ہو گئی یہ امت. امام حسین کی نظروں میں خراب ہو چکی تھی، اور بہت سے لوگوں کی نظروں میں کوئی خرابی نہیں. اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور منکر سے روکوں، نیکی کا حکم کروں، برائی سے. واسیر بسیرت جدی و ابی، اور اس طریقے سے چلوں میں سیرت پر اپنے جد رسول اللہ کی اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب. یہ خلاصہ ہے جو امام کے کلمات ہم تک پہنچے ہیں کتب احادیث. اور اللہ کی قسم یہ نہ بھی ہو اور صرف قرآن ہو اور حدیث ثقلین ہو جس میں اللہ کے نبی نے کہا کبھی میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو یہ کتابیں نہ بھی ہوتی، فقط قرآن ہی مجھے بتا دیتا کہ حسین کربلا کیوں گئے. چونکہ حسین کی زندگی، امام کی زندگی، اس کے مقاصد وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کے مقاصد ہوتے ہیں. بس فرق یہ تھا کہ امام حسین کے جد کے بعد کوئی نبی نہیں آنا،
کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ وہی راستہ، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے۔ ایسا نہیں کہ امام حسین نے اپنے جد کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کے پیرلل کوئی اور صراط مستقیم بنایا، جیسے بعض لوگ لاشعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہ بھی کریں جو شریعت والے کام ہیں تو ہم صرف یہ کر لیں، عزاداری کر لیں تو پھر رب جانے تو حسین جانے۔ یہ نعرہ بھی کسی خطرناک بندے نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چیزوں پہ غور کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ آ گیا ہے ہمارے پاس، لنگر کر کے جائیے، لنگر کا انتظام۔ یہ سکھوں کا لفظ ہے، سکھ جو اپنے مذہبی اس میں کراتے ہیں وہ لنگر ہے۔ ہم بڑے اچھے امپورٹ کرتے چیزیں، ٹھیک ہے نا، ہوتی دوسرا، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو دوسروں کی چیز اچھی لگی اے اسی کریے تو بڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ لفظ لنگر اگر قیامت کے دن پوچھے اللہ کہ جڑا تسی لنگر ایک کدوں لیا سی تو پتہ کم از کم ہو کہ سکھا تو لیا سی۔ اللہ کے نبی تے اہل بیت کمی کر گیا، انہوں نے پورا نہیں بتایا تھا بھئی اس کو کھانے کو کیا کہنا ہے، تو ہم نے پھر سکھوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا بڑا پیارا لفظ ہے لنگر، تو ہم وہ امپورٹ کر لیں۔ یہ کوئی نہ قرآن کا لفظ ہے، نہ روایات کا لفظ ہے، نہ ہی کوئی عربی کا لفظ ہے۔ یہ حضرات سکھ سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ کوئی امپریس ہو گیا ہوگا ان کا لنگر دیکھ کر، اس نے کہا ہوگا آج کے بعد ہم بھی پھر لنگر ہی کریں گے، تو یہ لفظ رائج ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب غور کیا جائے، جب بندہ غور نہ کرے تو اس کو لگتا ہے کیا بات ہے۔ مثلا رب جانے تے حسین جانے، یہ اس بندے کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے جو سمجھتا ہے حسین کچھ اور کاموں سے راضی ہو جاتے ہیں، رب کچھ اور کاموں سے راضی ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب جانے حسین فقط وہی جانے، کیونکہ حسین کی رضا رب کی رضا سے جدا نہیں۔ یہ اس جملے کا مطلب کیا؟ آپ نے عام معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جب مثلا آپ کا کسی سے کوئی معاملہ اختلاف ہو گیا، خرابی ہو گئی، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ نے کوئی ایسا بندہ پکڑا جس کی بات وہ نہ ٹال سکے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ اس بندے سے لے گئے اور آپ نے دونوں کو آمنے سامنے کر دیا، اور باہر آ کے اپنے دوستوں سے کہا فکر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہن او جانے تے اے جانے، ساڈا مسئلہ ختم۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس میں سے بھی اسی چیز کی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ میں اگر نہ پڑھوں، نہ شریعت پر عمل کروں، لیکن مولا حسین کی عزاداری کروں، اور قیامت کے دن جب پیش ہوں گا تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی نماز، میں کہوں گا مولا حسین ذرا 10 اللہ، میں کہوں گا حج تیرے پہ واجب تھا حج، میں کہوں گا جی مولا حسین تو پوچھ لو، رب جانے تھے۔ ورنہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور معنی ہے تو میری ہدایت کریں اور میری اصلاح کر دیں۔ اگر واقعہ نہ تو ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہم ایجاد کریں معاشرے میں رائج ہو جائے۔ تو ایک اور چیز لکھی ہوتی، جو رب سے نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، یہ بے شرمی اور بد عقیدتی اور کفر ہے، کیونکہ سب سے بڑا اب ارحم الراحمین کون؟ یا ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا یہ کون ہے؟ تو اگر کسی معاملے میں اس نے نہ کر دی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ قرآن مجید کو جب آپ نے نکال دیا زندگیوں سے، پھر جو مرضی ککے لگاؤ اور چھکے لگاؤ، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ سورہ فاتر، سورہ یاسین سے پہلی سورت، اس کی دوسری آیت یہ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ اگر کسی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی نہیں ہے کہ جو اسے کھول۔ الٹ ترجمہ کر کے سوری،
جو اللہ کھول دے رحمت کا دروازہ، ما یفتح، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ کھول دے من رحمت، رحمت میں سے لوگوں کے لیے، فلا ممسک لہا، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے کہے کہ روک، اللہ تے بادشاہ ہے میں نہیں دیتا۔ وما یمسک، اور جس کو خدا روک لے، فلا مرسل لہا، تو پھر اس کو کھول کوئی نہیں سکتا۔ اگر یہ آیات بھی ہمارے ذہن میں ہوتی اور میں نے عرض کیا کہ ہماری فکر میں یہ بھی شامل ہو گئی ہوتی، تو جلدی جلدی ہر چیز جو اہل بیت کے نام پہ کی جائے ہمارے ذہن قبول نہ کرے، جبکہ ہمارے ذہنوں کو پتہ ہوتا کہ اہل بیت خلاف قرآن بات نہیں کرتے۔ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، بہت بڑے اسلامی مفکر، انہوں نے اپنی کتاب میں، ظاہراً یہ توحید ہے، ان کی ایک کتاب توحید کے عنوان سے، ایک عدل، ان دونوں میں سے ایک کتاب میں یہ ذکر کیا ہوا، اور ہو سکے تو آپ پڑھیں یہ توحید والی بھی اور عدل والی بھی، کہ وہ اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، اللہ کے عدل کا کیا مطلب ہے۔ تو وہاں پہ وہ یہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، بڑے سادے لفظوں میں بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ راضی ہوتا ہے مثلا نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، یہ وہ کام ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اہل بیت راضی ہوتے ہیں، امام حسین راضی ہوتے ہیں کس سے؟ ماتم سے، عزاداری سے، زیارت سے، یعنی دو سسٹم، توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے آپ پیپر کرنے جاؤ تو لکھا ہو 2 سوال ہیں، کوئی سا ایک کر لیں۔ اگر کسی کے، شہید مطہری فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ اگر کوئی شخص یہ 2 تصور رکھتا ہو کہ 2 سسٹم ہے، یا یہ والا اٹیمپٹ کر لو، اور اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو یہ والا اٹیمپٹ کر لو، دونوں صورتوں میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اگر تم نے امام حسین والے کاموں پہ عمل کیا ہوا تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تم سے پوچھے گا ابھی تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کی، زکوٰۃ، تو نے واجبات پہ عمل نہیں کیا؟ تو اس وقت امام حسین آگے آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں جانا تو جانے، اس بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ عزادار ہے، کیونکہ یہ تو ماتم کرتا تھا، چونکہ مجلس کرتا تھا۔ سیپریشن، 2 سسٹم۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ جو اس طرح اگر کوئی 2 نظاموں کا قائل ہے تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں، مشرک، یعنی اس نے امام حسین کو لاشعوری میں اللہ کا شریک قرار دیا کہ اللہ نے ایک شریعت پیش کی، امام حسین نے ساتھ ایک دوسری بھی رکھ دی، اللہ نے ایک صراط مستقیم پیش کی، امام حسین نے ساتھ ایک دوسری رکھ دی، کہ یا اللہ والی تمہیں سخت لگ رہی ہے تو ذرا ادھر والی میری والی پہ آ جاؤ، تو پھر میں جانوں تو اللہ جانوں۔ ہمیں چیزوں میں غور کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی واقعاً صحیح اور حقیقی معنی ہے تو کلیئرلی اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی صحیح معنی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کا کیا مطلب بن رہا ہے تو پھر تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے وہ چیزیں ہی بنیاد ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور محمد و آل محمد نے اپنے فرامین میں بیان فرما دی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جملہ جو میں نے پڑھا امام حسین کا، یہ اقتباس ہے، وصیت نامہ لمبا ہے، اور آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے فرامین کی اب الگ سے کتابیں آ گئی ہیں، جن مختلف کتابوں سے امام کے خطبات، امام کے خطوط، امام کے فرامین الگ کر کے، حتیٰ کہ پوری تحریک کے دوران، یعنی مدینے سے جب نکلے ہیں وہاں سے لے کر کربلا تک جتنی باتیں، خطبات
مثلا تاریخ میں نقل کیے گئے، علماء نے زحمت کی ہے اور اسے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، اور اب تو اردو میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے۔ تو ایک عقل مند بندہ پہلے کیا کرے؟ پہلے خود امام حسین آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو باتیں مجالس میں ہوتی ہیں وہ وادی کوئی اور ہے، جو امام حسین باتیں کر رہے ہیں، اور یہ وادی کوئی اور ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، وہ تو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اگر تمہارے معاشرے میں کوئی دیکھے، ابھی آگے جملات آ جائیں گے کہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں اور حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو پھر مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش کرے۔ ادھر تو مومن خود چپکے پڑے انہی چیزوں سے، اور امام حسین کس لیے؟ سفارش کے لیے۔ ایک تصویر امام حسین کی ایسی بنائی ہے جیسے کسی سیاستدان کی تصویر ہوتی ہے عام بندے کے ذہن میں، کہ اگر کبھی تھانے شانے کا مسئلہ ہو بھی گیا میری اونچ نیچ میں، تو میں یہ جو جس کی پارٹی میں ہوں نا، یہ فون کرے گا اور ایس ایچ او سے کہے گا بندے نو ہاتھ نہیں لانا، یہ ساڈا اپنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا یہ تصور، یعنی کسی دوسرے نے اگر وہی جرم کیا ہے تو مارو لکھتا اس کو، بلکہ ڈبل مارو، لیکن اگر ساڈے بندے کیتا ہے یہ ہاتھ نہیں لانا، نہیں تو تیرا ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ سسٹم کچھ لوگ سمجھتے ہیں قیامت میں بھی۔ باطل ترین تصور ہے شفاعت کا۔ شفاعت کا تصور حقیقی کیا ہے؟ اللہ عزت دے گا شفاعت کرنے والے کو، کس کی کرنی ہے اس کی بھی اللہ اجازت دے گا، یعنی وہ سٹوری بھی اللہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ارحم الراحمین وہی ہے، وہیں سے کام شروع ہوگا۔ پھر اللہ نے قرآن میں بتایا کون کون سے وہ جرم ہیں، نام لیے کہ اگر یہ کرتا ہے کوئی تو وہ بھول جائے قیامت کے دن کوئی شفاعت ہوگی اس کو۔ پڑھے قرآن لکھا ہو، وہ سورۃ المدثر کی آیات اس کا ایک ایگزامپل۔ کچھ جرم اللہ نے نام لے کر بتائے ہیں کہ ان جرائم والے قیامت کے دن شفاعت کو بھول جائیں، لیکن پتہ تو اسی کو چلے گا نا جس نے کبھی قرآن مجید کی وادی میں سیر کرنے کی کوشش کی۔ آئیے ایک اور جملہ پڑھ دوں اور آپ کی آج کے لیے زحمت کو تمام کروں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، ہوش اڑانے والا۔ اگر دین کا تصور وہ نہیں ہے جو خود امام حسین کے خطبات میں سے فرماتے ہیں، یہ خط ہے جو امام نے اس خط کا حصہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو لکھا تھا، اس کا اقتباس ہے۔ فلعمری، اس کا معنی سادہ کروں تو مجھے قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں، مل امام الا الحاکم بالکتاب۔ یہاں پر امام معصوم کے معنی میں نہیں ہے، آگے پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو آگے باتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ معصوم تو وہ کر نہیں سکتے۔ یہاں امام عام معنی میں، حکمران کے معنی، کیونکہ وہ یزید کی حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں باطل ہے۔ فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب۔ حسین قسم کھا رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا امام، لیڈر، حکمران نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرے۔ اور لب کے لیاؤ، لب کے لائیں، القائم بالقسط، وہی آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25۔ میں نے کہا سب سے پہلے قرآن بتائے گا حسین کیا چاہتے تھے، مذاق تھوڑی ہے سب کچھ، سب اپنی اولاد بھی ذبح کروا دی، اپنے اصحاب بھی، روئے زمین پر ان سے قیمتی لوگ کوئی نہیں تھے، سارے حسین نے ایک دن میں ذبح کروا دیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یہ چیزیں مسئلہ۔ ایک دفعہ ہے
انفرادی طور پہ گھر میں نمازیں بھی جاری ہیں فلان، لیکن پورے اجتماع کا کنٹرول ایک فاسق کے ہاتھ میں آ گیا۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میرے جد کی محنتوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا۔ تو کیونکہ امام وارث ہے قرآن کا، امام وارث ہے نبی کا، تو ایک بھی نہ جائے اس کے ساتھ، اس نے پھر بھی اپنی ڈیوٹی ادا امام نے کر کے دکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط۔ یہ القائم بالقسط یہ وہی حدیث کا جو میں نے آیت بتائی، لیقوم الناس بالقسط۔ اور آپ کو پتہ ہے قسط کا معنی کتنا پیارا ہے۔ ہمارے ذہن میں قسط کے معنی سے نا موبائل یا موٹر سائیکل یا گاڑی کی قسط آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک دور کا تعلق ہے اس معنی کا، کیونکہ قسط کا لفظ آیا عربی سے ہی ہے۔ قسط یعنی انسٹالمنٹ، ہر مہینے اتنے پیسے دینے، ٹھیک ہے؟ اسے قسط کہتے ہیں۔ عربی زبان میں قسط کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، عادلانہ حصہ، جس کا جتنا بنتا ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ جھگڑ رہے ہیں، میرا اتنا حصہ بنتا ہے زمین میں، میرا اتنا بنتا ہے، میرا اتنا بنتا ہے، کوئی آئے سب کی باتیں سنے، حقائق کو دیکھے، اسٹڈی کرے، اس کے بعد پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، تیرا اتنا بنتا ہے، تیرا اتنا بنتا ہے، تیرا اتنا بنتا ہے، تیرا اتنا بنتا ہے، تو یہ عادلانہ تقسیم کے نتیجے میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا اس کو دیے جائے، اس حصے کو عربی میں قسط کہتے ہیں۔ اب آپ آیت کا ترجمہ کریں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی سارے نبی اس لیے آئے ہیں، معجزات، کتابیں، میزان، تاکہ انسانوں کا جو حصہ حق بنتا ہے انہیں ملے، کوئی دوسرے کا حق نہ کھا سکے۔ اور یہ آیت دیکھیں تو اپنے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں یہ آیت کیسی ہے؟ جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا اس کا حصہ ہے، جس کا پٹا جتنا کھلا ہوا ہے، کیونکہ مولا نے دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کو اسی نہج البلاغہ میں کتے کہا، اور وہ وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کی کو جو کی تھی، 31 نمبر مکتوب ہے نہج البلاغہ میں، اس میں مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، یہ جو تو دیکھ ہے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے یہ کتے ہیں، اور تو دیکھے گا یہ ایک دوسرے پر بھی بھونکتے ہیں اور یہ لوگوں پہ بھی بھونکتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو بھی کاٹ لیتے ہیں اور کبھی کبھی کمزور لوگوں کو دوسروں کو بھی کاٹ لیتے ہیں، چونکہ ان کی دنیا ان کو چاہیے، اس کے لیے انہیں بھونکنا پڑے تو بھونکتے ہیں اور کاٹنا پڑے تو ایک دوسرے کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اگر اپنے مفادات ایسے ہو جائیں جو پارٹنر ہے اس کو بھی کاٹنے سے باز، تو مولا کی یہ تعبیر، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات اقدس پر۔ پورا حق ملے۔ آج پوری دنیا میں کیا شور ہے؟ حقوق انسانی، ہیومن رائٹس۔ تو یہ آیت رائٹس کے بارے میں اللہ کہہ رہے تم کیا تنظیمیں بناؤ گے، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فلان اور فلان، میں نے تو سارے نبی، اپنے سب نبی اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اس معاشرے میں جس کا جو حق بنتا ہے کوئی دوسرا نہ مارے اور اس کو ملے۔ ہمارے سرکاری محکمے دیکھیں، پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں، عاشقان رسول سے بھرا ہوا ملک، عاشقان اہل بیت سے بھرا ہوا ملک، عاشقان صحابہ سے بھرا ہوا ملک، اور چوریوں میں ٹاپ پر، رشوتوں میں ٹاپ پر، حرام خوریوں میں ٹاپ پر۔ جائیں محکمے میں کسی میں کوئی کام کرانے جائیں، آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ ذخیرہ اندوزی، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ کورونا آیا، خود کو امت رسول کہنے والے 5 روپے کا ماسک 50 روپے کا کر دیتے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے رسول سے، چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں، چاہے اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں، چاہے سب سے آگے جلوسوں میں سر پھاڑ دیتے ہو اپنا، یا دیگے چاہے وہ دیسی گھی میں پکا کے نیازوں کی دیتے ہو، ایک ٹکے کا تعلق نہیں ہے ان کا رسول سے۔
کہ جب اپنا مفاد کا وقت آتا ہے تب ان کو نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ رسول یاد ہوتا ہے، نہ امام حسین یاد ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، بعد میں اس چیر پھاڑ میں سے تھوڑا سا نکال کے نیاز نکال کے کہتے ہیں کہ چلو یہ وہ کرپٹ نظریہ ہے جو کسی قوم میں بھی آ جائے، کسی کے بھی نام پر آئے بیڑا غرق کر دے، اور پاکستان کا بیڑا غرق ہوا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارے نبی عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ ادھر پاکستان میں کدھر ہے؟ ادھر کے یہاں ہمارا دینی طبقہ کب جاگتا ہے؟ دوسرے فرقے کے خلاف، دوسرے فرقے نے یہ توہین کر دی، ادھر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، چپ، بلکہ حکومت کا حصہ ہی بن گیا۔ یہاں کے بعض پیر پتہ ہے یہ جو میرے پاس آیا بیٹھا ہے اگلے الیکشن کے لیے تویز لینے، یہ چور کا بچہ خود بھی چور ہے، اس کو بھی تویز دے گی۔ اللہ پاک کامیاب فرمایا، یعنی اللہ پاک کامیاب فرمایا تو پھر پیٹ پھاڑ، جو بچ گئے اگلی نسل کے بھی پیٹ پھاڑ دو، یہ دین ہے۔ لیکن ہر ایک کو لولی پاپ جنت کا دیا ہوا ہے، کوئی نہ ایک آدھا کام ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میری جنت پکی ہے، اور یہاں پہ لوٹو مارو قتل کرو، نو پرابلم۔ یہ دین ہی کی ایک شکل بگاڑ کے دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ کو پتہ ہے سب قرائن یہ کہہ رہے تھے کہ شہید مظلوم عارف حسین الحسینی کے قتل میں اس پلید ضیاء الحق کا ہاتھ تھا، جنازے میں پہنچا ہوا۔ اللہ پاک مغفرت، مکار ہوتے ہیں، اپنے چہرے پر چہرے بدل لیتے، لیکن جن لوگوں کی عقلیں اللہ کی کتاب محمد و آل محمد کے فرامین نے روشن کر دی ہوں، نہ کہ فقط ثواب اور منتے مرادوں کے چکر میں رشتہ رکھا ہوا ہو، بلکہ ان سے ہدایت لی ہو، تو پھر وہ تجزیہ کر سکتے ہیں، تحلیل کر سکتے ہیں کہ اس خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا کتا چھپا ہوا، کتنا بڑا درندہ چھپا ہوا ہے کہ جس کو جب موقع ملے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ مالک اشتر کو جو خط لکھا، بس میں بات تمام کروں، مالک اشتر کو جو خط لکھا مولا نے ہدایت نامہ مصر بھیجنے کے لیے، یہ میں انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں گا، یہ فرمان مولا حسین کا۔ جب مالک اشتر کو بھیجا ہدایت نامے میں ایک جگہ کیا لکھا؟ مالک اپنی عوام پر، مصر کے لوگوں پر سبعا غاریا نہ بن جائے۔ سبو کسے کہتے ہیں؟ چیر پھاڑ کرنے والے درندے کو، جیسے شیر درندہ ہے، بھیڑیا درندہ ہے، جو جانور چیر پھاڑ کرتے ان کو سبو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا کہ جس جانور کو سبو نے مارا ہو وہ حرام ہے۔ کسی نے بھیڑیے نے، شیر نے کوئی جانور مارا ہوا ہے، تم بھی کھانے پہنچ جاؤ تو حرام، نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اے مالک، مخلوق پر، رعیت پر، عوام پر خونخوار درندہ مت بن جائے، کیونکہ دو سبب بتائے مولا نے کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ تقاضا کرتی ہے کہ تو ان کے بارے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پہلی بات کون سی؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ وہ جو تیری رعیت ہے یہ دو طرح کی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا دین یعنی اسلام کے اعتبار سے تیرا بھائی ہے۔ ادھر تو مسلمان کو چھری مار، پیٹ پھاڑ، کھا جا، پی جا، سب کر رہے۔ یا تو مالک وہ دین کے اعتبار سے تیرا بھائی ہے، وَإِمَّا شَبِيهٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، یا خلقت میں تیرے جیسا انسان، یعنی نان مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس پر بھی تو بھیڑیا نہیں بن سکتا۔ آج تو مسلمان پہ بھیڑیے، نان مسلم کے تلوے چاٹتے ہیں، دو ملاتے ہیں، مسلمان پہ جب آتے ہیں تو بھیڑیے ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہاں پٹھا ہو گیا کام، کافروں کا گروپ نظر آئے ٹورسٹ کا، ایسے کھیل جاتے ہیں،
ویلکم ویلکم پلیز ایسے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے آ کے دعا کرنی ہے تو کاروبار میں برکت ہو جائے گی، مشکلات حل ہو جائے، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اپنا جب نظر آئے اپنے جیسی چمڑی والا، ناک اوپر چڑھ جاتے، الٹ کر دی آیت، رحماء علی الکفار اشداء بینہم، ٹھیک ہے؟ اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو حق اور باطل کی جنگ ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب الٹ ہو گئی، ہو حلقہ یاراں تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو بریشم کی طرح نرم۔ ادھر جاتا ہی کوئی، اپنوں پہ سارے دان تیز ہوتے، الٹ پلٹ دیا اس قوم۔ خدا گواہ ہے، آپ قرآن مجید میں بیان کیے گئے گزشتہ اقوام کے حالات پڑھیں، آپ دیکھیں گے ساری چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں الحمدللہ آج ہمارے اندر موجود پائی جاتی ہیں۔ یہ ہم نے اثر لیا ہے اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی ہدایت میں، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس امت میں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میری امت نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جس بھی مسلک کے امتی سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہم جنتی ہیں، باقی سارے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ عقیدہ بھی یہودی عقیدہ ہے۔ قرآن آپ نے پڑھا پہلے سپارے میں اللہ نے بتایا یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور اس زمانے کے مسیحیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں چند جملے، یہی امام حسین کہ میں نے عرض کیا کہ آپ آیات قرآن پڑھیں تو حقیقت میں حسین سمجھ آئے گا، یعنی مقصد حسین سمجھ آئے گا۔ اور وہ کتنا قیمتی مقصد تھا کہ امام حسین نے کربلا میں جو پرچم گاڑ دیا تھا اور جو چراغ ہدایت حقیقی دین کا جلا دیا تھا، اب سجاد کی ذمہ داری تھی کہ وہ بجھنے نہ پائے، وہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ اور وہ کیسے نہیں بجھے گا؟ اس کی روشنی کو، اس چراغ کی روشنی کی طرف لوگوں کو متوجہ کروایا جائے۔ جانتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے؟ ایک بندہ نہ جانتا ہو آ کے سوال کرے کیا ہو گیا، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب ملے اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں، نہ، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ حسین کو ایک جو ہمارا نبی تھا، جس کو ہم نبی مانتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس کا بہت ہی پیارا نواسا، جس کو وہ نہ روتے دیکھ سکتا تھا نہ تکلیف میں دیکھ سکتا تھا، جس کے بارے میں اس نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس حسین کو رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ سوال کرنے والا کرے، یہ سب عزاداری سے سوال جڑے ہوئے۔ اسی لیے سید سجاد جب تک دنیا میں رہے کربلا کے بعد بہت روتے تھے۔ دیگر ائمہ اطہار خود بھی زندگیاں مشکلات میں گزاری، لیکن اپنی مشکلات کا ذکر نہیں، جب بھی کسی کو نصیحت کرتے تھے کہتے تھے حسین ہمارے جد حسین کو رویا کرو، کیونکہ یہ رونا انسان جب تک دل نرم نہ ہو، دل سے اٹیچمنٹ نہ ہو، رونا نہیں آتا، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ رونا، یہ عزاداری اصل میں لوگوں کے دلوں کو حسین سے اٹیچ کرنے کے لیے۔ مظلومیت انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جب کسی مظلوم کو دیکھتا ہے، اگر خود درندہ نہ ہو تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کا دل تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اس کے لیے کچھ کروں۔ حسین کی مظلومیت کا بیان یہ عزاداری ہے۔ لوگ روئیں، دوسرے ان کو روتا ہوا دیکھیں، وہ بھی اس کے ذریعے۔ یہی کام کس نے کیا؟ امام سجاد کر۔ ایک شخص امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے بابا نے، حسین نے جو قربانی کربلا میں دی ہے اس پر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اور وہ بھی جب کتنے سال گزر چکے۔ یہ میرے مصائب کا ذکر بھی اور پیغام بھی۔ سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کے بابا نے، ان کے بچوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے اصحاب نے
اپنی جانیں جو قربان کی ہیں، یہ تو فخر کی بات ہے، یہ تو آپ خاندان نبوت والے ہیں، یہ تو آپ کی عظمت ہے، یہ تو آپ کے خاندان کی رسم ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے مولا سجاد اس کو جواب دیتے کہ اے سوال کرنے والے، تو نے صحیح کہا، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دینا ہمارے خاندان نبوت کی رسم ہے، یہ ہمارا فخر ہے، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دے دے کہ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ، نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کے ساتھ جب کہ وہ بے مکنا و چادر ہو اور ان کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے، آیا یہ بھی نبی کے خاندان کی رسم تھی؟ آیا یہ حق بنتا تھا اس امت کا کہ نبی کی اولاد کے ساتھ، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ یہ جوابات توجہ کروانے کے لیے تھے کہ کیا ہو گیا اس امت کے ساتھ۔ حسین نے ایسے ہی جذبات میں آ کے یہ کام نہیں کیا۔ کن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ چکا ہے، کون مسلط ہو چکے ہیں؟ اور کبھی کسی طرح سید سجاد لوگوں کو کربلا کی طرف متوجہ رکھتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ مدینے والے لوگ جان گئے تھے کہ سجاد کے سامنے ہمیں کون سے کام نہیں کرنے، اگر دیکھیں گے تو وہ روئیں گے اور اپنے بابا کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک طبقہ حتیٰ کہ مدینہ کے قصاب تھے۔ خدا جانے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ سید سجاد نے جب دیکھا ہوگا کہ کوئی قصاب حیوان کو ذبح کر رہا ہے تو میرے مولا نے وہاں گریہ شروع کیا ہوگا۔ تو ایک روایت میں یوں ہے کہ مولا سجاد گویا گزر رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مولا راستہ بدل کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے قصاب، یہ جانور جس کو تو ذبح کرنے جا رہا ہے، اسے پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ اسے پیاسا ذبح مت کرنا۔ وہ قصاب جواب دیتا ہے، مولا سجاد آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے جد کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس شریعت میں حیوان کے ذبح کرنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں اس میں یہ آداب موجود ہیں کہ حیوان کو بھی ذبح کرنا ہو تو اسے پیاسا ذبح نہ کرو، اسے پہلے پانی پلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیوان کو اس جیسے دوسرے حیوان کے سامنے جب کہ وہ دیکھ رہا ہو ذبح نہ کرو۔ عزادارو یہ جملہ سنا، میرے مولا سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہوا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہے میرے مظلوم بابا حسین۔ یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ آپ کے جد کی شریعت میں حیوان کو بھی پیاسا ذبح کرنا ٹھیک نہیں، اور ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ آپ پر سلام ہو میرے بابا، آپ کتنے مظلوم تھے کہ جب آپ کو ذبح کیا گیا تو شدت کی پیاس کا عالم تھا، اور اے میرے بابا حسین، آپ جب